الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ ایک علمی شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق ام المدارس دارالعلوم احسن البرکات سے رہ چکا ہے. آپ ام المدارس دارالعلوم احسن البرکات کے فاضل بھی ہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر سید اشرف علی شاہ رضوی اشرفی برکاتی دامت برکاتہم العالیہ ہیں. مفتی خلیل خان قادری برکاتی نور اللہ مرقدہ کی علمی خدمات پر روشنی ڈالیں گے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں. حیدرآباد شہر میں آپ کا ایک نام ہے اور جو ایک پودا آپ نے علمی یہاں لگایا وہ آج ایک تناور درخت کی طرح پھیلا ہوا ہے اور علم کی روشنی کو پھیلا رہا ہے. مفتی خلیل خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے ام محترم حضرت علامہ مولانا سید محمد علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. جب حیدرآباد تشریف لائے تو اس ام المدارس احسن البرکات کی بنیاد آپ کے ساتھ ساتھ حضرت مفتی زمن مفتی سید ریاض الحسن شاہ صاحب جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی آپ کے ہمراہ تھے اور حضرت علامہ مولانا سید محمد علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مل کر حضور مفتی خلیل خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس منصب پر بٹھایا. ساتھ مل کر آپ ہی کی مشاورت سے حیدرآباد میں یہ پہلی علمی درسگاہ قائم ہوئی. جب کوئی ایسی درسگاہ حیدرآباد شہر میں موجود نہیں تھی. جب یہ علمی درسگاہ قائم کی گئی اور بڑے بڑے فضلاء بڑے بڑے علماء یہاں سے فارغ تحصیل ہوئے جن میں حیدرآباد میں بڑے بڑے نام ہیں جن کو اگر ذکر کیا جائے تو آج حضرت مفتی خلیل خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بولتی ہوئی تصویر ہے. مفتی خلیل خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے پڑھا نہیں لیکن محمد العلماء حضرت علامہ مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکاتہم العالیہ سے مجھے شرف تلمذ حاصل ہے پڑھا ہے. لیکن آپ کے شاگردوں کو دیکھا کہ پڑھانے کا وہی انداز تھا وہی ملکہ تھا. ام محترم حضرت علامہ مولانا سید محمد علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کو پڑھانے کا بڑا ملکہ حاصل ہے. علم دین جس کو پڑھاتے ہیں اس کے سینے میں راسخ ہو جاتا ہے. اس طرح آپ نے اس علم کو پھیلایا. حضرت علامہ مولانا سید محمد علی رضوی صاحب سے ہی آپ کے متعلق بہت ساری باتیں اس حقیر فقیر کے ذہن میں ہیں جو حضرت نے گاہے بگاہے بتائیں اور اس درسگاہ میں خود بھی خدمات انجام دی. یہ حقیر فقیر بھی اس درسگاہ میں ہی علم حاصل کرتا رہا. تو حیدرآباد شہر میں میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی علمی درسگاہ نہیں. بعد میں دیگر درسگاہیں یقیناً وجود میں آئیں لیکن ام المدارس کا مقام اور مرتبہ جس کو ملا وہ دارالعلوم احسن البرکات ہی ہے. بڑے بڑے علماء یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے جنہوں نے علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلائی. حضرت علامہ مفتی خلیل خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف جو دیگر ممالک میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں
اور یہاں بھی پورے پاکستان میں آپ کی تصانیف مشہور ہیں، جن میں چیزہ خاص طور پر ہمارا اسلام سنی بہشتی زیور بہت مشہور و معروف، جو سلیس ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ کر دین سمجھنے کے قابل ہو سکتا ہے، یہ کارنامہ آپ نے انجام دیا اور رہتی دنیا تک یہ قائم رہے گا کہ آدمی کی جو تحریر ہوتی ہے وہ اس کے جانے کے بعد بھی بولتی ہے۔ جیسے مولانا حضرت شاہ نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خاموشم و گویانم چوں خط با کتاب اندر، کہ میں خاموش بھی ہوں اور بول بھی رہا ہوں۔ آج اگر ہمیں مفتی صاحب سے ملنا ہو، مفتی صاحب کی گفتگو سننی ہو، تو ان کی تصانیف کو پڑھیں، انہیں سمجھیں، انہیں دیکھیں، تو یقیناً ہمارا عالم یہ ہوگا کہ جیسے ہم نے مفتی خلیل خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گفتگو کی، ان کی ہم رکابی حاصل کی، ان کے ساتھ ہم رہے، تو یہ بہت بڑا علمی کارنامہ آپ نے انجام دیا، جس کو رہتی دنیا تک نہیں بھلایا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ آخر زندگی تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے، چلتا رہے گا سلسلہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مزار پر کروڑ ہار رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت کا جب وصال ہوا تو میں بھی جنازے میں شریک ہوا، دارالعلوم احسن البرکات کے باہر ہی نماز جنازہ ہوئی، اور کراچی سے مفتی وقار الدین صاحب تشریف لائے، نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف جتنے بڑے بڑے علماء تھے عوام الناس کے علاوہ، وہ بھی نماز جنازہ میں شریک تھے، اور آپ کی تدفین حضرت سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ عنہ کے صحن میں ہوئی، جو آج بھی مرجع خلائق ہے، اور دنیا وہاں سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ حضرت ہمیشہ زندگی میں بھی حضرت کے مزار پر جایا کرتے، اور عموماً ام محترم حضرت مولانا سید محمد علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم رکابی میں جاتے، دونوں حضرات اس درگاہ پر حاضری دیتے۔ رب کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ولی کی محبت میں ان کو جگہ بھی، ان کو قرب بھی ان ولی کا عطا فرمایا، تو یہ جیتی جاگتی ہمارے سامنے تصویر ہے۔ اور آج اسی خاندان کے لوگ حضرت علامہ مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر صاحبزادگان دین متین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اسی طرح اس درسگاہ کو قائم و دائم رکھے، اور اس سے تمام لوگوں کو فیوز و برکات اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔